خدا کا کلام ہمیشہ ہی زندگی ہے، تربیت ہے، نصیحت ہے، سادہ دلوں کو ہوشیاری بھی بخشتا ہے، اور وہ باتیں جو نہ انسان کے دل میں آئیں، نہ ہی ہم سوچے، نہ ہی ہماری ریسرچ کا کوئی حصہ ہیں، وہ خدا ہی ہے جو ہم پر مہربانی کر کے اپنی ذات کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ انسان کیا ہے کہ خدا کو، قادر مطلق کو جو لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرے، جب تک کہ خدا ہی اس کو جو ہے وہ اجازت نہ دے یا خدا ہی جو ہے اس پر ظاہر نہ کرے۔ آئیے کتاب مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا بیان، اس کے 24ویں باب کے 35ویں اور 36ویں آیت۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، گاسپل آف میتھیو، چیپٹر نمبر 24، اور اگر ہم اسے 34ویں آیت سے پڑھیں، 34 ورس سے، تو ہم جو ہے اس بات کو پورے طور پر جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ یہاں پر بعض اوقات ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں یا کبھی کبھی شاید سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ یہ نسل تمام نہ ہوگی، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہ بات صرف جیوز کے لیے، یہودیوں کے لیے لکھی گئی تھی، یا پھر یہ بات ہرگز نہ سمجھی جائے کہ یہ بات جو ہے وہاں پر کھڑے لوگوں کے لیے صرف کہی گئی تھی۔ اس بات کا مطلب یہ تھا، یہ نسل تمام نہ ہوگی، دنیا پر سے انسان کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا پر جتنے آدمی ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات جو ہے، اگر ہم پیچھے پیسج کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اینڈ ٹائمز کی باتیں ہو رہی ہیں، آخری جو دنوں کی بات ہے، اظہار ثانی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور زمین اور آسمان کے ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ باپ اس گھڑی کو جانتا ہے۔ یاد رکھیے، مسیح کی باتیں جو ہیں کچھ پروفیسیز بھی ہیں، اور ہر وہ بات جو آنے والے زمانوں کے بابت کہی جاتی ہے اس کو ہم پیش بینی کہتے ہیں، اس کو پروفیسی کہا جاتا ہے۔ گزرے وقت میں نبیوں نے جب پروفیسیز کی، انہوں نے آنے والے زمانوں کی بابت جو ہے وہ حالات اور واقعات کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے ایک کو خاص دن اور اس دن کے اندر کو خاص گھڑی یا آور جو ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا۔ یہی بات جو ہے، اگر ہم اسے ایک پروفیسی کے طور پر جو لیتے ہیں تو وہاں پر ایگزیکٹ ڈے اور اس دن میں کون سا وقت اور کون سی گھڑی ہوگی، نویں گھڑی ہوگی، 12ویں گھڑی ہوگی، چھٹی گھڑی ہوگی، کون سی گھڑی ہوگی، کون سا وقت ہوگا، اے ایم ہوگا، پی ایم ہوگا، کون سا جو ہے وہ وقت ہوگا۔ اور اس پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہیں تو پھر یہ بات ان کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ خدائے قادر مطلق ساری علوم سے واقف ہے، ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ خداوند نے یہ کیوں کہا کہ بیٹا بھی کیوں نہیں جانتا؟ ہم کہتے ہیں وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی ہے۔ جب ہم اسے کامل خدا کہتے ہیں تو پھر اس کا اس گھڑی کو جاننا جو ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر مسیح جانتے تھے اس گھڑی کو اور جانتے ہیں تو پھر انہوں نے لوگوں سے یہ کیوں کہا کہ بیٹا بھی نہیں جانتا؟ اس میں دو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر یہ پروفیسی ہے تو پھر اس میں قطعاً بھی جو ہے ڈیٹ اور ٹائم نہیں بتایا جائے گا،
ٹائمز اینڈ سیزنز جو ہیں ان کی بابت جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ خلاصہ کیا جاتا ہے، ایکسپلینیشن دی جاتی ہے. جیسے آدمیوں کا کیریکٹر بتایا جاتا ہے، ان کی عادتیں بتائی جاتی ہیں پروفیسیز میں، پر ان کے نام نہیں بتائے جاتے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آج ہم دو باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ پروفیسی ہے تو مسیح یسوع نے جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پروفیسیز میں جو ہے وہ ڈیٹ کا اور اس دن کے اندر وقت کا تعین نہیں کیا جاتا. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح اگر کامل خدا ہیں تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ بیٹا بھی اس بات کو نہیں جانتا؟ ہمارے پاس کچھ کلام مقدس میں کچھ اور بھی باتیں اور شواہد ہیں جن کو ہم سٹڈی کر کے ہم جو ہے وہ حقیقت کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں تاکہ ہم کلام مقدس کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں. استثنا کی کتاب کے 29واں باب اور اس کی 29ویں ہی آیت ہے، 5th book of the Bible جسے ہم استثنا کہتے ہیں، اس کی 29واں باب اور اس کی 29ویں آیت. ہندی میں شاید اسے پرگمن کہتے ہیں، 5ویں کتاب ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے. غیب کا مالک، جو چیزیں نظر نہیں آتی، جو سنائی نہیں دیتی، جو آنکھوں سے اوجھل ہیں، جو کانوں میں نہیں پڑی، اور وہ جو ہے وہ بشر سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، اس کا مالک صرف اور صرف ہمارا خدا ہی ہے. اور اگلی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں. پروفیسیز جو کی گئیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، ہماری اولاد کے لیے ہیں، بنی اسرائیل کی اولاد کے لیے ہیں. لیکن جو چیزیں پوشیدہ ہیں، جو ڈھکی چھپی ہیں، جو کسی پر ظاہر نہیں ہوئی، ان کا مالک صرف اور صرف خدا ہے. They belongs to the Lord Almighty. یہ اس کی قدرت ہے. اس نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہی قبضے میں رکھ چھوڑی ہیں. میری آواز ٹھیک آ رہی؟ جو باتیں اس نے نہیں بتائیں اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہیں. اس میں اس کی مصلحت ہے، اس کا اپنا راز ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں، بہت ساری نہیں بلکہ ہم پر جو ظاہر ہوئی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت تھوڑی ہیں. اور بہت سارا علم، بہت ساری باتیں خدا کی بابت ایسی ہیں جو ہم پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں. ہم نے صرف کتاب کو پڑھا ہے، چند لفظوں کو پڑھا ہے، اور اس میں خدا نہیں ہے. خدا اس کے باہر بھی بہت بڑا ہے. ہو سکتا ہے کوئی تھیولوجین اس بات سے جو ہے متفق نہ بھی ہو، پر تو بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا اس کے باہر بہت بڑا ہے. دو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں میں وقت کے ساتھ بالکل میچ کر کے چلتا ہوں. وقت اور سپیس یہ دونوں خدا کے اپنے اختیار میں ہیں، اس لیے وہ وقتوں کو، زمانوں کو، میعادوں کو لمیٹڈ کر دیتا ہے تاکہ انسان اس کے اندر سمایا رہے. سپیس کا مطلب ہماری جو یونیورس ہے یہ ایک یونیورس ہے. سائنسدان بھی جو ہے اس بات سے متفق ہیں کہ دیر آر سو مینی، دیر آر سیورل ادر یونیورسز. اور جو سپیس سے باہر جو ہے پوری یونیورس کے باہر، اسے باہر سے جو ہے وہ گھیرے، وہ خدا ہے. کیونکہ سپیس جو ہے اس میں بھی وہ موجود ہے، وہ اتنا بڑا ہے. اور جو سپیس کے اندر ہے اور وقت کی قید میں ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ لمیٹڈ ہے. وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، وہ انسان ہو سکتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ ریسرچ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ وقت میں اور سپیس کے اندر اندر موجود ہے. لیکن ہمارا خدا وہ ہے جو وقتوں کی قید و بند سے باہر ہے اور یونیورس کو باہر سے بھی دیکھتا ہے، خواہ کتنی بھی زیادہ یونیورسز کیوں نہ ہوں. یہ اس کی ذات ہے. اس نے وقت اور میعادیں جو ٹھہرائی ہیں، اور اگر کچھ ظاہر کیا ہے تو وہ انسان کے لیے ہے، لیکن جو ظاہر نہیں کیا ہے وہ سارے کا سارا جو علم ہے وہ خدا کے لیے ہے، خدا کا ہے. استثنا کی کتاب میں ہم نے پڑھا
کہ غائب کا جو مالک ہے وہ ہمارا خداوند ہی ہے، اور جو باتیں ہم پر ظاہر ہوئی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم برکت پائیں گے، حیاتی میں بنے رہیں گے، خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یسوع مسیح ناصری کو یہ بات جب لوگوں نے سنی، شاید انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو خاطر خواہ جواب نہیں ملا جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کون سے دن ہوں گے، کون سی تاریخ ہوگی، کس بادشاہ کا راج ہوگا، کس جو ہے وہ قوم کی حکومت ہوگی۔ وہ ساری باتیں جان لینا چاہتے تھے تاکہ ان کے اندر کے وسوسے، ان کے اندر کے خدشے جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو سکیں، کیونکہ ابھی تک شاگردوں کے اندر سب وہ باتیں موجود تھیں جن کی بابت وہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی بادشاہی آئی کہ آئی، بس اب تو دروازہ پر ہے، اب تو جو ہے وہ رومی جو ہے ان کا تہس نہس ہونے والا ہے، اب یہ صفائی ہستی سے مٹنے والے ہیں کیونکہ مسیح آ گیا ہے۔ ابھی تک ان کے ذہنوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا، میں باپ میں ہوں، تو پھر اس روز اس بات کا کہا جانا کہ اس گھڑی اور وقت کے بابت بیٹا بھی نہیں جانتا، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں یہ کانٹرڈکشن ہے، یہ تضاد ہے، یہ گفتگو، یہ بات جو ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اس بات کو کہنے سے یہ مراد کیا ہے؟ ایوب جو ہے، ایوب کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر سوال ہی سوال نظر آتے ہیں، جواب کم ملتے ہیں، اور 24واں باب ایوب کی کتاب اور اس کی جو پہلی آیت ہے، ایوب اس میں جو ہے وہ ایوب کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، دکھ اور تکلیف ان لمیٹڈ کیوں ہوتا جاتا ہے، پرولونگ کیوں ہو رہی ہیں تکلیفیں، خدا ان چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا، شریر جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، ہوا کی عملداری کا حاکم جو ہے وہ دھندناتا پھرتا ہے، خدا نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ایوب کی کتاب جو ہے وہ سوالوں سے بھری ہے، اس کے اپنے انر بینگ سے جتنی باتیں اٹھتی ہیں، اس کے دکھ سے، اس کی تکلیف سے، اور اپنے دوستوں کی گفتگو کی بابت وہ کہتا ہے جو خدا کو جانتے ہیں اس کے وقتوں کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ایک سوال سلیمان نے بھی کیا تھا غزل کی کتاب میں، کاش کہ تو میرا بھائی ہوتا، اور جب میں تجھے باہر پاتی تو میں تیرا بھروسہ لیتی اور مجھے کوئی حقیر نہ جانتا۔ پرانے عہد نامے میں خدا کو کبھی کسی نے بھائی نہیں کہا، لیکن نئے عہد نامے میں اس بات کا جواب ملا کہ وہ ہمیں بھائی کہنے سے بھی نہیں شرماتا۔ میں اور آپ بہت ساری باتیں جو پرانے عہد نامے میں ہیں ان کا جواب نئے عہد نامے میں پاتے ہیں، اور یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو یہ بات کہنا کہ یہ بیٹا بھی اس بات کو نہیں جانتا، یہ بعید لگتی ہے، یہ بڑی عجیب لگتی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے والی بات لگتی ہے۔ لیکن اس بات کی بابت ہم نے یہ بات سیکھی، اگر یہ پروفیسی کے طور پر لی جائے تو پروفیسیز میں ڈیٹ اور ٹائم نہیں بتایا جاتا، سیزنز بتائے جاتے ہیں، حالات بتائے جاتے ہیں، زمانے بتائے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اعمال کی کتاب کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں وہاں پر جو ہے ایک بات لکھی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اعمال کی بات کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں، ہم دوسرے کرنتھیوں کے خط میں اس کے 12ویں باب میں اس کی پہلی 4 آیات میں لکھا ہے، پولس رسول لکھتے ہیں کہ میں ایک شخص سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں جو 14 برس پہلے، غالباً 14 ہے یا 12 ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اس نے کہا کہ میں برسوں پہلے میں جانتا ہوں کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا، اور وہاں پر ایسی باتیں سنی جن کا بیان کرنا آدمی کے لیے روا نہیں ہے۔ ان ایکسپریسبل وائسز جو ہیں اس نے سنی ہیں، اور اس نے کہا کہ the man is not permitted to say those things۔ کیا ایسی باتیں ہیں، کیا ایسی گفتگو ہے جو وقت سے پہلے ان کا بیان کرنا جو ہے وہ آدمی کے لیے روا نہیں ہے۔ ہم
पौलुस रसूल की जब इस बात को पढ़ते हैं, वो भी कहता है कि मैंने सुनी है, मैं जानता हूं कि वो लफ्ज क्या है, लेकिन उनका बयान करना आदमी के लिए ठीक नहीं है, ना बयान करने वाले के लिए और ना ही सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए जो है ये मुनासिब नहीं है। और पौलुस रसूल पुराने अहदनामे के स्कॉलर होने की वजह से इस बात से वाकफियत रखते थे कि हनूक के जमाना में और हनूक की किताब में, जो यहूदियों की किताब मुकद्दस में और कैनन में शामिल नहीं की गई थी, उसमें ऐसा ही इल्म लिखा गया था। फरिश्तों के नाम हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, उनका आसमानों से आना जाना जो है वो लगा रहता है, जमीन पर उनके क्या काम और क्या काम है जो वो करते हैं। इन सारी बातों को लेकर बुत परस्ती का भी आगाज हुआ, लोग खुदा से मुनहरफ भी हुए, जो उनकी आंखों ने देखा उसी की प्रस्तश की, और अन देखे खुदा की प्रस्तश करने की बजाय रूमियों के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब में यह बात 18वीं आयत से शुरू करके जब हम नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने कादरे मुतलिक अन देखे खुदा की निस्बत मखलूकात की ज्यादा प्रस्तश की, बातिल ख्यालात में पड़ गए, जिंदा जलाली खुदा के वजूद को कीड़े मकोड़ों और मखलूकात की शक्ल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दुनिया जिसको देखती है, जिसको छूती है, उसी का यकीन करती है। इसीलिए दुनिया में बेशुमार ऐसे कबाइल हैं, ऐसी कौमें हैं जो बुत परस्ती करती हैं, क्योंकि वो जिसको देखती हैं उसकी प्रस्तश करती हैं। पौलुस रसूल ने इस बात को जब सुना, वो जानता था कि अगर पुराने अहदनामों में, पुराने जो है वो वक्तों में जब ऐसे उलूम और ऐसी बातें जो है वो सामने आई, तो दुनिया खुदा से हटती चली गई, मुतकब्बर हुई, खुदा की बाबत इल्म पाकर घुमंड का शिकार हो गई। यीशु मसीह की वही बात जो मत्ती रसूल की अंजील के 24वें बाब की 36वीं आयत में लिखा है कि बेटा भी नहीं जानता उसकी स्पिरिट क्या है, उसके पीछे वजह क्या है, खुदा क्यों मसलहत में, क्यों पर्दों में जो है वो चीजों को रखना चाहता है। उमाल की किताब उसका पहला बाब, उमाल की किताब में उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह उल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। इंटरेस्टिंग, जब वो जानते थे कि यूहन्ना जब खड़ा हुआ उसने जो मनादी की, उसने पानी से बपतिस्मा दिया। पानी के बपतिस्मे से कोई शख्स जोरावर नहीं हो जाता, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि रूह कुदस का बपतिस्मा, अभी तक वो ये नहीं जानते कि ये जो रूह नाज़िल होने वाला है इसके बाद के हालात क्या होंगे, रूह खुदा का रूह जो है वो किस तरह से बदलेगा। पर वो इससे पहले पुराने अहदनामे के वाकयात को जानते थे। समसून पर खुदा का रूह नाज़िल होता था, वाह क्या तबाही करता था, क्या कत्लो गारत करता था, क्या सूरमा बन जाता था, कितना ताकतवर हो जाता था। उनके ज़हन में ये बातें जरूर थी, वो जानते थे। उन्होंने फिर अगला सवाल क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा रूह कुदस हम पर नाज़िल हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा, जब हम सब रूह कुदस पाएंगे, योएल नबी की प्रोफेसी पूरी होगी, हम सब कुव्वत पाएंगे, तो इसका मतलब हम सब जोरावर हो जाएंगे और हम जो है वो रूमियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यीशु मसीह ने जवाब में उनसे एक बात कही और ये कहा, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। उन वक्तों का, उन मियादों का, उन ठहराए हुए दिनों का जिनका जानना सिर्फ खुदा ही जानता है, वो गायब का मालिक है, सारे इल्म उसके इख्तियार में हैं, वो जिसको इख्तियार देता है वही बयान करता है। आदमी के लिए रवा नहीं कि वो ऐसी बातें बयान करे जिनको बयान करना जो है आदमी के लिए रवा नहीं। और वो क्यों? और यीशु मसीह ने अगर ये बात कही थी तो किस पर आय में कही थी? प्रोफेसी कही थी
یا پھر بحیثیت انسان یہ بات کہی تھی، کیونکہ انسان کو ان وقتوں اور میعادوں کا جو ہے وہ بیان کرنا روا نہیں ہے۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کے خط کو نکالیے میرے ساتھ، فلپینس 2 باب اور اس کی 6 سے 9 آیت۔ 2 باب اور اس کی 6 سے 9 آیت، وہاں پر لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ کس کے مشابہ ہو گیا؟ خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور پولس رسول کہتے ہیں، میں نے جو باتیں سنی ہیں اس کا بیان کرنا آدمی کو روا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے بک آف اینوک جو ہے، ہنوک کی کتاب جو ہے، وہ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں سے جو ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنوک نے غلط کام کیا، نہ ہی خدا نے کہا کہ اس نے غلط کام کیا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، ہنوک کی جو عمر تھی وہ 365 سال کے قریب تھی، 365 کے قریب تھی، اور اس کے ہم عصر جو تھے، اس زمانہ کا جو ٹائم سپین تھا وہ 750، 700 اور 800 سال کا تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص جوانی میں اٹھا لیا گیا۔ مصلحتاً یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے خدا کی مصلحت یہ ہو کہ یہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے زمین پر ان دنوں میں جبار بھی تھے، فرشتگان بھی تھے، اس کے پاس جتنا علم تھا وہ ان سب لوگوں کے سبب سے اس کے پاس موجود، کیونکہ ہر کسی کا جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ خدا کی بابت جاننے کا نہیں ہوتا، آج بھی ایسا ہے۔ لیکن جتنے لوگ جو ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس علم سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، اور اس کی کتاب میں فرشتوں کے نام، ان کی ڈیوٹیز، ان کے کام، کس نے کیا کیا، کس نے کس کے لیے کیا کیا، یہ ساری باتیں درج ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصری نے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خدا کے برابر ہونے کی چیز نہ سمجھا، قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کی مانند بن گیا، تاکہ لمیٹیشن میں آ جائے، جو انسانوں پر پابندیاں ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوں، جو انسانوں پر آزمائشیں آتی ہیں وہ اس طرح سے وہ بھی آزمایا گیا۔ اس نے اپنی کوئی ایسی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کی جو انسانوں کو لگے کہ یہ تو کوئی سپر سی چیز ہے۔ اس نے جو بھی کیا وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا۔ اس نے اپنی شو آف کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، اس نے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا۔ 12 تمن فوج اس کے ڈسپوزل پر اس کے لیے موجود رہتی تھی کہ اگر یہ کچھ کہے تو ہم اس کا حکم بجا لائیں، لیکن اس نے کبھی جو ہے ان کا استعمال نہ کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اگر میں اور آپ اس کو پروفیسی سمجھتے ہیں تو پروفیسیز میں ڈیٹ اور ٹائم جو ہے اس دن کا یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی جانیں کہ وہ بدن میں اور حدوں میں موجود تھا، اور اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اور جو آدمی کو بیان کرنا روا نہیں ہے، آسمان کی بابت جو علم ہے اس نے اتنا ہی لوگوں کو دیا جتنا لوگوں کی صحت کے لیے جو ہے وہ بہتر تھا، اور اس نے یہ باتیں جو ہیں وہ انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے جو ہے وہ نہ کہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو علم نہ تھا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے علوم سے واقف ہے، آنے والے زمانوں اور وقتوں اور گھڑیوں کو سب بھی جانتا ہے، لیکن اس نے ابن آدم کے طور پر جسم میں ہو کر، محدود بدن میں ہوتے ہوئے اس نے اس بات کو جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے باز رکھا۔ اور پھر دوسری بات میں، اگرچہ کہ گوسپل آف میتھیو میں ہمیں کلیئر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اعمال کی کتاب میں یہ بات جو ہے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ان باتوں کا اور میعادوں کا اور وقتوں کا جاننا جو ہے جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے، تمہارا جو ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تمہارے صحت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کیا باتیں ہیں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جانو
کہ آنے والا وقت جو ہے وہ خداوند کا روز جو ہے وہ چور کی طرح آئے گا. اور پولس رسول بھی جو ہے اس بات کو پہلے تھسلونیکیوں کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں جو ہے وہ ایک بات کہتے ہیں. ان کو بھی سوال ہوئے, انہوں نے فلپی کی کلیسیا کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے اس بات کا جب یہ سوال اٹھا, جیسے آج ہماری کلیسیوں میں سوال اٹھتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں, جب ان کے کانوں تک فلپی کی کلیسیا کے سوال پہنچے تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا, اور اس کا جواب دیتے ہوئے 5ویں باب کی پہلی آیت میں وہ لکھتے ہیں, مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے. اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم ہر روز تیار رہو, ہر روز مسیح کے ساتھ چلو, اور جب ایسا کرو گے تو ان وقتوں اور موقعوں کی بابت جو ہے تم کو کچھ لکھا جائے, اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. اور یہی بات مسیح نے بھی کہی, یہی بات پولس رسول بھی کہہ رہے ہیں, اور یہی بات مسیح نے سیکنڈ ٹائم جو ہے اعمال کی کتاب میں اپنے شاگردوں سے کہی کہ ان وقتوں, میعادوں, دنوں کا جو ہے وہ جاننا تمہارے لیے صحت مند نہیں ہے. اور ہم جو ہے یسوع مسیح کو جو ہے اگر یہ پروفیسی سمجھتے ہیں, پھر بھی یہ بات جو ہے وہ درست اور راست ہے. اگر ہم اسے ابن آدم کے طور پر لیتے ہیں, پھر بھی یہ بات درست اور راست ہے. پولس رسول بھی اس کو سیکنڈ کرتے ہیں, اور مسیح یسوع نے خود بھی جو ہے جو اپنے بیان میں کہا کہ وہ باتیں, میعاد اور وقت اور زمانے جو ہیں جن کو خدا نے اپنے ہی جو ہے وہ اختیار میں رکھا ہے, تمہارے لیے وہ درست نہیں ہے. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.